علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے بیک ڈور رابطے ناکام ہو گئے ہیں، توہین عدالت کے معاملے پر دوبارہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ عدالت کل سماعت کرے گی عمران خان کے اوپر توہین عدالت کی جو درخواست آئی ہے اس پر۔ بہت پرانا معاملہ ہے، معاملہ لانگ مارچ کا ہے، لہٰذا ایک اور لانگ مارچ آنے کی وجہ سے وہ معاملہ دوبارہ عدالت میں اٹھا لیا گیا ہے۔ عمران خان کو رعایت دی گئی تھی 25 مئی کو۔ اس رعایت کا عمران خان صاحب نے کتنا جائز فائدہ اٹھایا، کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، یہ معاملہ عدالت میں تھا۔ توہین عدالت کی درخواست تھی، مگر اس وقت عمران خان پر توہین عدالت نہیں لگائی گئی تھی بلکہ رپورٹیں منگوا لی گئی تھی۔ تو اب دوبارہ 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ کرنے جا رہے اس معاملے کی سماعت۔ پہلے جو بیک چینل رابطے عمران خان صاحب کر رہے تھے ان کی ذرا کہانی۔ عمران خان صاحب نے جب 25 مئی کو لانگ مارچ کیا تھا تو اس وقت بھی لانگ مارچ سے 1-2 روز پہلے اپنی ایک ٹیم بھیج دی تھی عمران خان صاحب نے اسلام آباد، پشاور سے۔ خود پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ خود ان کو خطرہ تھا گرفتاری کا، تو ٹیم بھیج دی اور ٹیم بھیجی حکومت کے پاس۔ اس ٹیم میں شامل قریشی صاحب تھے، اس ٹیم میں پرویز خٹک صاحب تھے، اور اس ٹیم میں میرا خیال ہے اسد عمر یا ایک اور، بہرحال اس طرح ایک اور ان کا لیڈر تھا۔ تو 3 لوگوں کی وہ کمیٹی تھی، اور ادھر سے خورشید شاہ صاحب تھے، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ میزبانی کر رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ اب یہ پرانی بات ہے، میں 2-4 بار پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن اب میں اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی دھمکی لگا کر پھر بندے بھیجتے ہیں کہ یار میرے ساتھ مذاکرات کر لو۔ تو وہ مذاکرات جو بیک چینل رابطے تھے وہ عمران خان صاحب کے، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ترلے منتیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ترلے منتوں پر بھی میں آتا ہوں۔ اچھا، سامنے کھڑے ہو کر بڑا تڑیاں لگاتے ہیں کہ جی میں آپ کا بھائی، میں اکلا ہی کافی ہیں، لیکن جب بند کمروں کی بات آتی ہے تو وہاں ترلے منتوں پر عمران خان صاحب اتر آتے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو لیکن پہلے یہ ذرا میں بتا دوں کہ پہلے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا، اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنے 3 رکنی ایک وفد بھیج دیا تھا، اور اس وفد نے مطالبہ یہ رکھا تھا حکومت کے سامنے کہ جی ہم لانگ مارچ مؤخر کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، نہیں آئیں گے اسلام آباد، آپ صرف ہماری ایک بات مان لیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بتائیں، مان لیتے ہیں، بتائیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں نا انتخابات جو ہیں ان کی تاریخ دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قبل از وقت انتخابات ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا قبل از وقت انتخابات آپ سے مانگ کون رہا ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کی کوئی ایسی ڈیٹ دے دیں جو ڈیو ڈیٹ سے کچھ پہلے ہو، 1-2 مہینے پہلے ہو، کچھ دن پہلے ہو، کچھ ہفتے پہلے ہو، لیکن وہ آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں۔ تو اس پر مسلم لیگ نون کے دوستوں کا جو ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہے، کافی چیزیں ان کے منہ میں پانی بھر گیا۔ انہوں نے کہا تھا یار اس سے بڑا کوئی چانس کیا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب شروع میں کہتے رہے تھے کہ جی نواز شریف تو انتخابات پر راضی ہو گئے تھے لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی۔ تو اس پر خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو 1 منٹ بھی پہلے انتخابات نہیں دیں گے، جو ڈیو ٹائم ہے، جو ڈیو ڈیٹ ہے اور ڈیو ٹائم ہے اس کے مطابق ہم آپ کو ہم انتخابات کروائیں گے، آپ نے اسلام آباد آنا ہے، 100 بسم اللہ ہیں۔ رانا صاحب کو کہا تھا کہ جی رانا صاحب ذرا تگڑے ہو جاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اسلام آباد آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے یہ۔ تو یہ اس وقت بھی خان صاحب نے بیک چینل رابطے رکھے ہوئے تھے، کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ پھر عمران خان صاحب کو مرتا کیا نہ کرتا لانگ مارچ کرنا پڑا تھا۔ لانگ مارچ کر کے عمران خان صاحب اسلام آباد آئے تھے۔ پھر ان کو راستے میں پھر یہ بھی پوچھتے آئے تھے کہ اگر میں لانگ مارچ کر کے آ رہا ہوں تو مجھے کہیں سے سپورٹ ملے گی۔ تو کچھ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نما کوئی چیزیں تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی آ جائیں، آپ کے لیے ہم نے بندوبست رکھا ہوا ہے، بے فکر ہو جائیں، آپ کو ہم یہ حکومت گرا کر دیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو سارا کچھ جعلی تھا، اصل بندے تو تھے نہیں جن کے آس پہ عمران خان صاحب آ رہے تھے۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ اکتوبر کے اندر لانگ مارچ کروں گا۔ آج جب میں بات کر رہا ہوں آج 19 اکتوبر ہے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آج ہی اعلان کر دے 20-22 تاریخ کی، 25 تاریخ کی۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے اسی طرح اعلان کیا تھا، اچانک اعلان کیا تھا۔ اچانک اعلان کرنے کے پیچھے یہ تھا کہ اس وقت بھی نہ صرف حکومت سے رابطے میں تھے، کہیں اور بھی رابطے میں تھے، جس کو جو پریس کانفرنس انہوں نے پھر 22 میرا خیال ہے مئی کو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، مجھے تو ہر روز کہا جاتا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ کو حکومت گرا کر دے گے، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو اب بیک چینل رابطوں کا جو اعتراف ہے ناکامی کا، وہ چگلی کھا کر شیخ رشید صاحب نے کر لیا ہوا ہے۔
شیخ صاحب نے کہا کہ جی بیک چینل رابطے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو ہم تو وہ رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی مذاکرات کر رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کا لب و لہجہ کوئی اور ہوتا۔ عمران خان صاحب پھر اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بند کمروں میں صحافیوں کو باتیں نہ بتا رہے ہوتے، بلکہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس سچویشن پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ ایک جملہ تھا کور کمانڈر کانفرنس کا، اس میں یہ جو جملہ ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا جو ریاستی سسٹم ہے وہ چلتا ہے اسلام آباد سے۔ اگر ایک جتھا اسلام آباد پر قبضہ کرنے آ رہا ہے یا اسلام آباد کو مفلوج بنانے آ رہا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اس سے بڑا اور خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو جملہ تھا، میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ جملہ لگ رہا ہے کہ یہ اس میں یہ والے معاملات بھی ڈسکس، ظاہر اس طرح ڈسکس نہیں ہوئے کہ عمران خان آئیں گے تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، نہیں، یہ کہ اگر ملک میں غیر یقینی کی کوئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لوگ کیونکہ سیلاب کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم بحال نہیں کر پا رہے، سردیاں آ چکی ہوئی ہیں، راتیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اب وہ میڈیا رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ سیلاب زدہ لوگ جو ان کے بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پاس چادر، کمبل، لحاف، رضائی کوئی چیز نہیں ہے، چارپائی تک نہیں ہے، ٹھنڈی زمین، گیلی زمین پر سونے پر وہ مجبور ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایک جتھا، کوئی گروہ، کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر ریاست کو مفلوج کرنے کے لیے تاکہ ان کو انتخابات مل جائیں اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرے گی تو پھر یہ جملہ اس کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو اس طرح کر کے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو خان صاحب ایک تو وہ جو رابطے کر رہے تھے مسلسل حکومت کے ساتھ ادھر ادھر سے، کبھی فواد چودھری صاحب کے ذریعے، کبھی شاہ محمود قریشی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، یہ لوگ کہتے رہے ہیں، فواد چودھری خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم حکومت کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، مذاکرات، ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کریں گے۔ کس چیز پر؟ دیکھیں لچک حکومت نہیں دکھا رہی، تھوڑا سا فرق ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ جب اپوزیشن یا عمران خان صاحب ٹائپ لوگ یا ایون مطلب کوئی بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اگر حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلاتی ہے تو حکومت اس کو انگیج کرتی ہے کہ یار اب تحریک کیوں چلا رہے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں، رکھیں نا سامنے، بات کرتے ہیں، تحریک کا معاملہ ہی نہیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو اس بار اچھا لچک دکھاتی ہے حکومت، یہ حکومت لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات پر بات کروں گا، اس سے نیچے میں بات نہیں کروں گا۔ حکومت یہ کبھی آپ کو نہیں کہہ رہی کہ ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ پس پردہ رابطے ہیں یا ہم نے کوئی بیک چینل رابطے رکھے ہوئے ہیں، حکومت نہیں کہہ رہی۔ یہ باتیں آپ کو عمران خان صاحب کے سابق وزراء بتا رہے ہیں، فواد چودھری بتا رہے ہیں، دوسرے بتا رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارے رابطے ہیں۔ یہ بات آپ کو فیصل اوڈا بتا رہے ہیں، ہاں جی ہم رابطے کر رہے ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو خود ہی مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے مطالبے پہ میرے ساتھ بات کرو، میں بات کرنے کو تیار ہوں، حکومت کے لیے ہم بات نہیں کریں گے۔ حکومت کل میں نے کچھ اسلام آباد میں فون شون گھمایا، کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا، کور کمانڈر کانفرنس بھی تھی، کچھ سورسز سے بات کی کہ یار چل کیا رہا ہے، انگیج کریں، کیوں انگیج نہیں کر رہے؟ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ گئے تو ظاہر ہے پورا کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب بے شک عمران خان حکومت کو گرا نہیں پائیں گے، یہ مطلب یہ میں بات ایک تاریخی جو ہے نا اپنا تاریخ کا تجزیہ یا عمران خان صاحب کا سیاست کا تجزیہ اس کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ 126 دن بھی بیٹھ گئے تھے، اس وقت عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، ایک ادارہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا، چاہے میڈیا تھی، چاہے اسٹیبلشمنٹ تھا، جو بھی تھی، جو جتنے جہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ 24 گھنٹے عمران خان کی نشریات چلتی تھی، خان صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب اب اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، خان صاحب اب ڈنڈ نکال رہے ہیں، خان صاحب کنٹینر پر چڑھ چکے ہوئے ہیں، خان صاحب بنی گالا میں نہا رہے ہیں، خان صاحب وہاں چہل قدمی کر رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی عمران خان حکومت کو نہیں گرا پائے تھے۔ اس وقت جو آج حکومت میں اتحادی ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کی مخالف بھی تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی،
صرف ایک پوائنٹ پر کہ دھرنے کے ذریعے حکومت نہیں گرنے دینی، پیپلز پارٹی نے اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، اور ہاتھ بھی ملایا تھا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حد تک، وہاں بیٹھ کر تقریریں ہوتی تھیں کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ 5 لاکھ لوگ لے کر آئے ہو، آپ ان کا دعویٰ تھا 5 لاکھ، 100 200 300 400 500، شروع میں ذرا چند ہزار لوگ ہوتے تھے جب تک طاہر القادری صاحب بیٹھے تھے، ورنہ کچھ چند 100 لوگ ہوتے تھے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ ان لوگوں کی طاقت کے ذریعے حکومت کو گرا دو گے تو پھر کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو زیادہ لوگ ہوں گے اور وہ لڑنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جب عمران خان صاحب حکومت نہیں گرا سکے تھے، تو آج عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کر کے جائیں گے تو حکومت نہیں گرے گی۔ یہ حکومت اس معاملے میں پر اعتماد ہے، اور میں بھی آپ کو اپنے تجزیے کی بنیاد پہ بات کروں، کچھ نہیں ہونا عمران خان صاحب سے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، روزانہ انٹرویوز دے رہے ہیں، روزانہ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات سے نیچے میں بات نہیں کروں گا۔ تو آپ ہوتا یہ بات تب کی جاتی ہے جب آپ نے مطالبہ رکھ دیا، آپ کے ساتھ آگے بات چیت چل رہی ہو۔ دوسرا مطالبہ عمران خان صاحب کا تھا وہ آرمی چیف کا تقرر، اس پر بڑا کہ یہ ان کے ذریعے میں آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا اسما شیرازی نے BBC پر کل۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ جی ان کو آرمی چیف لگانے نہیں دوں گا، اب کہہ رہے ہیں وہ جو قالین بیچنے والوں کی طرح بڑی قیمت بتا کر پھر چھوٹی قیمت پر آ جاتے، اب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہے نا، نہ آپ کا نہ میرا، تو کہہ رہے ہیں نہ آپ کا آرمی چیف نہ میرا آرمی چیف۔ تو اب عمران خان صاحب اس پر بھی آ گئے ہیں کہ چلیں جی وزیر اعظم شہباز شریف ہی لگا لیں، آصف زرداری اور نواز شریف مشاورت کر کے لگا دیں، لیکن وہ نہ لگائیں یار، وہ جو جس کا مجھے نا خواب میں آتا ہے، وہ جو مجھے ڈراتا ہے خوابوں میں آ کر، بندے کو اپنا کیا ہوا آگے آتا ہے نا، چاہے خوابوں میں چاہے ویسے بھی۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو گرا نہیں پائیں گے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کے رابطے جو تھے وہ ناکام ہو گئے، حکومت نے کہا جی ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، جائیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ میں اسلام آباد سے انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہم آپ سے انتخابات پر بات کریں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ انتخابات وقت پر ہوں گے، ہاں اس کے بعد آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو بسم اللہ آ جائیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ حکومت کے ساتھ رابطے ناکام ہوئے، آرمی چیف کو جا کر ملے عمران خان صاحب، منتیں کر کے گوڈے پکڑے، پاؤں پکڑے، کہا کہ جی دیکھیں مطلب کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ انہوں نے کہا مجھے سب یاد ہے، مجھے یاد ہے وہ ذرا جو تم نے کیا ہے۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم نے تو مطلب ہر ایک چیز کر کے دی، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے بعد ہمارے کاندھے پہ بیٹھ کر ہمارے کان میں کھجلی کرنے شروع ہو گئے تھے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ یہ آرمی چیف صاحب کا جو عمران خان صاحب کی ملاقات کا خلاصہ تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے انتخابات دلواؤ، تو انہوں نے کہا ہم نہیں دلا سکتے آپ کو، آصف زرداری اور نواز شریف دلائیں گے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ہم انتخابات کے موضوع پر آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو ہے اس کا شیخ رشید صاحب نے چگلی کھا لی ہے کہ جی جو بیک چینل رابطے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ہو گئے ناکام۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2-3 روز پہلے عمران خان شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوگا، پہلے بھی دھوکہ ہوا تھا، اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوگا، یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا۔ اچھا اب یہ معاملہ عمران خان صاحب اب سوچ رہے ہیں کہ جی میں بغیر کوئی گارنٹی کے لانگ مارچ کروں یا نہ کروں۔ کرتے ہیں، رات کو سوچتے ہیں سوتے میں کہ میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، کنٹینر پر چڑھے ہوئے، سامنے یوں رانا ثناءاللہ نے بہت بڑا بت رانا ثناءاللہ کا ان کو نظر آتا ہے، وہ کنٹینر سے اوپر یوں دیو کامت، وہ بڑا سا یوں گنڈا سا پکڑا ہوا ہے، رانا صاحب نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، بڑا سا پگڑ پہنا ہوا ہے راجپوتوں والا، اور وہ رانا ثناءاللہ عمران خان صاحب کو خواب میں آتے، عمران خان صاحب ہڑبڑا کر اٹھتے اور بنی گالا میں چیخی ہو جاتی، خان صاحب کو کچھ ہو گیا جی۔ تو اس طرح کا ماحول عمران خان صاحب کے، تو لانگ مارچ کر نہیں پا رہے کیونکہ گارنٹی کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک کوڑ اوپر سے کھجلی۔ اب ہوا یہ ہے خان صاحب کے ساتھ کہ حکومت نے، وزارت داخلہ نے ایک عرضی عدالت میں ڈالی کہ حضور یہ پھر آ رہا ہے، آپ کی اجازت سے ہم نے 25 مئی کو آنے دیا تھا، آپ کے فیصلے کی اس نے توہین کی تھی، حکم عدولی کی تھی، ہم نے آپ کو توہین عدالت کی عرضی اس وقت بھی ڈالی تھی آپ کے پاس، آپ نے اس پر کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈالا، تو ہم دوبارہ آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ یار دیکھ لیں اس معاملے کو، بھائی اس نے توہین عدالت کیا تھا، اب دوبارہ آ رہا ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ خبر یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ 5 رکنی لارجر بینچ جس نے 25 مئی کو عمران خان کو اجازت دی تھی
کہ ہاں جی آپ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں آ جائیں، لیکن اس وقت مشروط تھی اجازت۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، کہ عدالت کے حکم پر کہ آپ آئیں گے، G9 پارک جو ہے وہ وہاں پر F9 اور G9 پارک اس کے سامنے آمنے سامنے کوئی پارک، وہاں پر آپ نے آ کر پڑاؤ ڈالنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلسہ کریں اور بسم اللہ کر کے گھروں کو جائیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی کھیل نہیں ہوگی۔ اور ریڈ زون میں عدالت نے کہا تھا کہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ریڈ زون والا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کے دائر ہونے کے بعد عمران خان نے جو 27 مارچ کو جلسہ کیا تھا، وہ جلسہ عمران خان نے ریڈ زون میں کرنے کا اعلان کیا تھا، ڈی چوک پر، کہ جی ہم یہاں پہ میں 50 لاکھ لوگ اکٹھے کروں گا اور پھر دیکھتا ہوں 50 لاکھ لوگوں میں سے کون اندر جا کر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ادھر کوئی خبردار ادھر کوئی آیا تو پھر ریاست اپنا اس پر عمل کرے، رٹ اپنی قائم کرے۔ پھر تو ایک وہ فیصلہ تھا، اس فیصلے کے اوپر پھر یہ فیصلہ 25 مئی کا جو عمران خان نے خود اپنے وکیل بھیج کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے دن میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب بھی فیصلہ نہیں آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اس نیت سے کہ میں نے آ کر ڈی چوک پر بیٹھ کر ریاست کو مفلوج کر دینا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان بند گلی میں چلے گئے ہوئے، عدالت جا کر بند گلی میں چلے گئے، عدالت میں جائے بغیر جاتے رہتے۔ اب عدالت میں اس بار حکومت گئی ہے کہ جی وہ پھر آ رہا ہے، رانا ثناءاللہ اس کو فتنہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رانا صاحب وزارت داخلہ نا، تو انہوں نے کہا جی وہ پھر آ رہا ہے فساد برپا کرنے۔ اچھا، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اس بار، اپنا سپریم کورٹ کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی طرح تھوڑی دیر میں نہ کہیں شکایت جا کر لگاتے، کبھی آرمی چیف کے پاس لگاتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو اہم ہی چگلیاں لگانے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے تو شکایت سننا بند کر دی۔ اب عدالتیں سنتی ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا یار ان کو تنگ نہ کریں، بلا وجہ تنگ نہ کریں، قانون ہاتھ میں لے تو پھر دیکھ لیں۔ تو اب یہ درخواست جو ہے عمران خان کے خلاف کی درخواست پر جو 25 مئی کو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کی عمران خان نے حکومت دولی کی تھی۔ 26 مئی کی صبح وہ ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے تھے، بالکل قریب تھے، رانا ثناءاللہ کی دھمکی کی وجہ سے وہاں سے تو واپس چلے گئے، لیکن جہاں عدالت نے کہا تھا وہاں جائے بغیر عمران خان صاحب پورا راستہ، فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ عدالت نے ہمارے راستے کھلوا دیے، ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اس کے بعد پورا راستہ اعلان کرتے ہیں کہ سارے ڈی چوک پہنچے، اور آپ کو یاد ہوگا ڈی چوک پر آگے لگی تھی۔ تو اس معاملے پر وفاقی حکومت نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی، اگلے دن عدالت لگی تھی، اور عدالت میں 5 رکنی جو بینچ تھا اس میں سوائے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے باقی جج صاحبان نے کہا تھا کہ جس معاملے میں رپورٹ انٹیلیجنس اداروں کی منگا لیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے یا نہیں کی۔ بلکہ چیف جسٹس صاحب کے تو یہ بھی ریمارکس آ گئے تھے، آپ کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمارا فیصلہ نہ معلوم ہو، ان تک نہ پہنچا ہو، اور انہوں نے وہ فیصلہ سنے بغیر، یعنی وہ کیا ہوتا ہے لاشعوری طور پر وہ آگے آ گئے ہوں، لا علمی میں وہ آگے آ گئے ہوں۔ تو اس وقت بھی عدالت پر تنقید ہوئی تھی اس معاملے پر کہ جی وہ تو مطلب عدالت کا فیصلہ اس کی وجہ سے دروازے کھلے، راستے کھلے تھے اسلام آباد آنے کے۔ تو بہرحال اب وہ والی درخواست جو ہے، اس درخواست کو کل کے لیے عدالت نے لگا دیا، مقرر کر دیا ہوا ہے، 5 رکنی وہی بینچ ہے، وہی سنے گا۔ حسنات ملک صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریزیوم ہوگی وہ اس کی سماعت، یعنی ایک وہ جو ہوئی تھی 26 مئی والی، جو 27 مئی کو سماعت ہوئی تھی تو یا 26 مئی کو ہی ہوئی تھی، تو اب وہ اس کو ریزیوم دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، یعنی وہ معاملہ زیر التوا تھا، اب سماعت ہوگی، اور اب جو ایجنسیوں سے رپورٹیں لی گئی ہیں اور رپورٹوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر جائزہ لے کر عدالت دیکھے گی کہ عمران خان نے توہین عدالت کی یا نہیں کی، اور توہین عدالت کی ہے تو پھر توہین عدالت کے نوٹسز ہوں گے عمران خان صاحب کو۔ ایک توہین عدالت سے تو بچ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ادھر اگر واقعات سامنے ہوں گے اور عدالت کو ایجنسیاں پراپر رپورٹ دیں گی تو پھر عمران خان صاحب کا اس بار توہین عدالت سے بچنا ممکن نہیں ہے، یا معافی مانگ لیں گے، معافی مانگ کر پھر عدالت ان کو معاف بھی کر سکتی ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے، لیکن ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ سے پہلے عدالتوں کے چکر کاٹیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔